گل دسو جی آخر وہ بابے کھا دے ماں کیا گل بچ ہو رہا ہے میں ہوں پچھلی گل کڈو ہی نہیں جے جاگتے بیٹھے ہو گل ہے مسلم شریف دی حدیث ہے فرمایا جے مؤذن اذان دیندا ہے نا جتھوں تائیں وہ آواز جاوے شیطان سن کے اتھوں تائیں بچ جاندا ہے اور حدیث دے لفظ ہیں جدو بھجدا دے پچھو ہوا بھی خارج ہوندی پئی ہوندی ایڈا ترو کے بھجدا ہی نہیں یہ حدیث دے لفظ مسلم شریف ہے اگر حدیث نہ ہوئے میں ذمہ دار اذان دی آواز سن کے شیطان بھج جاندا جتھوں تائیں جاوے تے میں آکھیا موڑ دو سپیکر نہیں چار تے وڈیاں توتیاں تو کہ اس ملے دے خالد مکی شاہ صاحب اذان دے سن شیطان نس پیا ٹھیک ہے اگو قاری اعظم صاحب اگو بھائی مسرت صاحب اگو جناب اے ساڈے قاری سلمان صاحب اے جناب اذان نہ دتی ا بجا شیطان نو تکلیف ہوندی ہے کسے ہور نو اذان سن کے تکلیف ہے اور اگلی گل بھی سنیا ہے کہتا اذان دی آواز نہیں آنی چاہیے تکلیف ہوتی ہے میں کہا تکلیف شیطان کو ہوتی ہے چیخدا ہوتا پوتر بیٹھا تسی کدی میرا ساتھ دیو نا تینوں میں ٹنگ دیاں یقین اللہ تے تکلیف شیطان ہوندی پئی ہے تے وکیل ہوتا پوتر بنیا بیٹھا نہیں اذان سپیکر میں نہیں ہے میرے ابو کو تکلیف ہوتی ہے اگر نہیں اسی انج پانگا دسا ہے کہ پیو پوتر تسا کھلو رہو تو مڑ گل تے کچھ نہ ہوئے اور اگلی گل بھی سنیا ہے نبی پاک یہ اذان دی آواز روحا نہیں ہونی چاہیے تکلیف ہوتی ہے شرم اور حیا سے کام لینا چاہیے شرم اور حیا سے کام لینا چاہیے سنو اگر سمجھ آئے نبی پاک فرمایا جڑا ککڑ ہے نا ککڑ اے جدو بانگ دے وے تے دی آواز نو مکروہ نہ پیا سمجھی یہ روایت ہے کیوں فرمایا وہ اپنی بولیے چل رہا تھا ذکر کر دئی اور ککڑ دی اس انو بانگ آکھیا گیا اسی طرح ازواج مطہرات کو صحابہ کرام پوچھے نبی پاک کس لے اٹھی کے رات عبادت کرے فرمایا جلے ککڑ بانگ دیندا نبی پاک اٹھی کلوں دیا اور فرمایا ککڑ دی بانگ نو مکروہ نہ سمجھے یہ آواز ککڑ یکدم بولدا ہے تے جٹ